آواز کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت آپ اور ہم سن رہے تھے، جس کے ذریعے آج کی محفل کا آغاز ہوا۔ گھر کے اگر کوئی ذمہ دار آدمی ہو تو ان سے گزارش ہے کہ عورتوں سے کہیں کہ اپنے گیت وغیرہ بند کر دیں۔ ادھر تلاوت ہو رہی، ادھر وہ گیت گا رہی ہیں، خاموشی اختیار کریں، میلاد کے ٹکراؤ میں کوئی بھی کلام ادھر نہ پڑے، اور پردے کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ بھی میلاد سنیں۔ آئیے پروگرام کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں حسن نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث الورا۔ آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد مصطفیٰ سی، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی
ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں، جس پہ کرم سرکار کا ہوگا، جس پہ کرم سرکار کا ہوگا، اس کے لیے تو آسان ہے، جس پہ کرم سرکار کا ہوگا، اس کے لیے تو سب آسان ہے، ورنہ دل کو طیب بنانا سب کے بس کی بات نہیں، ورنہ دل کو طیب بنانا سب کے بس کی بات نہیں، خیبر کا وزنی دروازہ، خیبر کا وزنی دروازہ، جس کو اٹھائے 40 لوگ، خیبر کا وزنی دروازہ، جس کو اٹھائے 40 لوگ، مولا علی کا تنہا اٹھانا، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے اشفاق حسین صاحب جو نعت نبی سے محفل میں سکون نازل فرما رہے تھے۔ آئیے بیچ میں بالکل حائل نہ ہوتے ہوئے میں ہمارے جامع مسجد کے خطیب و امام حافظ و قاری حسن نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے محفل کو نوازیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ مائک سیو کر لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر اس رسول ہاشمی کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، جن کا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ہے ان کا چہرہ نور کا. وہ نبی جن کے بارے میں سرکار سید اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. وہ نبی جن کے جسم اطہر سے نکلا ہوا پسینہ، جس کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر پھر چاہے دلہن پھول. وہ نبی جن کے زلف معمبری کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. وہ نبی جن کے تلوہ مقدسہ کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. وہ نبی جن کے نسل پاک کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ جن کی نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ نبی جن کی شفاعت مقدسہ کے بارے میں سید سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے. اور بھیجو سلام ان پر، بھیجو درود ان پر، بھیجو سلام ان پر، بھیجو درود ان پر، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. مسلمانوں یاد رکھو زندگی کے ہے دو جہاں، مسلمانوں یاد رکھو زندگی کے ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، اور ان دونوں جہانوں کے درمیان صرف فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چلتی رہے تو یہ جہاں اور رک جائے تو وہ جہاں. سانسوں کے ان مالا میں موتی بھر لو عشق رسول کا، رنگ بھر لو عشق رسول کا، سانسوں کی ان مالا میں موتی پیرو لو درود پاک کا. پھر یہ جہاں کے وہ جہاں ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں.
आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर अपने प्यारे आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व पाक का नाजराना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद जिस मशहूर और मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है और ना ही कोई गम। और हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है तक़ू फरासतुल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, के मोमिन की फरासत से डरो इसलिए कि मोमिन नूर इलाही से देखता है। हज़रत मोहतरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ फरासत फरमाया है, जिसके माना है कि सर की आंखों से बातिन को देखना, यानी आंख सर की हो और देखे छुपी हुई चीज़ों को। आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आंख सर की हो और देखे छुपी हुई चीज़ों को? हाँ होता है, मगर ऐसी नज़र सबकी नहीं होती है, दिल वालों की होती है और नज़र वालों की होती है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की होती है और अंबिया के तुफैल औलिया अल्लाह की होती है। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आपको शान औलिया की बारगाह में ले चलता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने औलिया इकराम का मुकाम और मर्तबा कितना बुलंद व बाला फरमाया है। हज़रात मोहतरम, हज़रत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। आपके ज़माने में 70 बादशाह आपके झंडे के नीचे मुअद्दबाना अंदाज के साथ चला करते थे और हज़रत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाह अलैह अक्सर वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे, इल्म व हिकमत के गोहर लुटाया करते थे। और ये उस ज़माने की बात है कि जब सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसा दारुल उलूम निज़ामिया के अंदर ज़ेर तालीम थे। एक मरतबा हुज़ूर गौसे पाक बड़े पीर रोशन ज़मीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज़ में तकरीर सुनने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। जैसे ही आप मजलिस वाज़ के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं, हज़रत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लोगों इस बच्चे को मजलिस से बाहर कर दो। हुजूर गौसे पाक मजलिस वाज़ से बाहर कर दिए गए, मगर हुजूर गौसे पाक रंजीदा नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, गमगीन नहीं होते हैं, दोबारा मजलिस के अंदर आते हैं। फिर मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस लड़के को मजलिस वाज़ से बाहर कर दिया जाए। आपको दोबारा बाहर कर दिया जाता है, मगर आप फिर उस मजलिस वाज़ में तशरीफ़ ले आते हैं। तीसरी मर्तबा हज़रत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाह अलैह खड़े होकर उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हैं और लोगों से मुखातिब होकर फरमाते हैं ऐ लोगों, तुम बड़े ही हैरत से और ताज्जुब से इस नौनिहाल बच्चे को देख रहे हो कि मैं बार बार इसको मजलिस वाज़ से बाहर कर देता हूँ, फिर ये लड़का अंदर आ जाता है। मैं इस बच्चे को अपनी तकरीर से महरूम करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे बाद यही कुतुबुल अफ्ताब होंगे, यही शहर बगदाद के गौसे आज़म होंगे। तुम लोग अच्छी तरह से पहचान लो, मेरे बाद यही गौसे आज़म होंगे। तुम इस गौसे उस कुतुबुल अफ्ताब की इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। सारे मजमे के लोग खड़े हो जाते हैं और नारे तौहीद की सदा बुलंद होती है, सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। हज़रत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत से हुजूर गौसे पाक को अपना आसा मुसल्ला और तस्बीह अता फरमाते हैं और फरमाते हैं ए बेटा अब्दुल कादिर, मेरी निगाह देख रही है कि तुम वाज़ो नसीहत फरमा रहे हो और तमाम ज़माने के औलिया इकराम तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़े हुए हैं। हज़रात मोहतरम, यह है मोमिन की फरासत की नज़र, जिसे
آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کہ مومن کی فراست کی نظر سے ڈرو اس لیے کہ مومن نور الہی سے دیکھتا ہے۔ حضرات محترم درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم ایک مرتبہ ابو جہل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اپنی ہاتھ کی مٹھی میں چند کنکڑیاں لے کر حاضر ہو کر کہنے لگا اے محمد یہ بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ ارے تیری مٹھی میں جو ہے وہی کیوں نہ بتا دے کہ میں کیا ہوں؟ حضرات محترم ابو جہل خوش ہوا اور کہکا مار کر ہنسنے لگا کہ میں جیت گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا کہ پہلے میں نے سوال کیا تھا، اگر اس کا آپ جواب دیتے تو میں مان سکتا تھا، کیونکہ بے جان پتھر بھی کیا بول سکتے ہیں۔ حضرات محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے اگر وہی گواہی دے دے کہ میں کیا ہوں، تو حضرات محترم ابو جہل ہنسنے لگا۔ حضرات محترم اسی مقام پر مجھے ایک واقعہ نظر یاد آ رہا ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تربت انور پر رحمت و انوار کی رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ ایک مرتبہ شہر دہلی کے اندر ایک بوڑھیا عورت ایک مرغی کا انڈا لے کر حضور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی حضور غریبی اور مفلسی نے کبھی دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ فقر و فاقہ میں رہتی ہوں، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتی ہوں، یہ ایک مرغی کا انڈا لے کر حاضر ہوئی ہوں، اسے قبول فرما لیں۔ حضرات محترم اللہ والے کی شان ملاحظہ فرمائیے، اللہ والے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، آپ نے اس کا جو تحفہ پیش کیا آپ نے اسے قبول فرما لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس انڈے پر دم کر دیا، تو وہ انڈا تھا تو بظاہر مرغی کا، مگر اللہ والے کے ہاتھ میں آیا اور آپ نے اللہ کا کلام پڑھا، سورہ اخلاص پڑھی 3 مرتبہ اور دم کیا تو وہ انڈا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے مچل کر سبحان اللہ۔ اب وہ انڈا سونے میں تبدیل ہو گیا، بڑھیا کی نظر تو ٹھیک تھی مگر نیت بدل گئی، اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کاش یہ سونے کا انڈا مجھے مل جاتا۔ حضرات محترم اللہ کے ولی کی نظر اس بڑھیا کے دل پر پڑی، اور آپ دل کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ بڑھیا جب جانے لگتی ہے تو کہا اے بڑھیا ذرا ٹھہر جا، تو نے جو تحفہ پیش کیا تھا وہ ایک مرغی کا انڈا تھا، مگر جا یہ میری طرف سے تحفہ ہے اسے لے جا۔ حضرات محترم وہ بڑھیا سونے کا انڈا لے کر جانے لگی، 2 قدم بڑھی کہ واپس پیچھے پلٹ کر آئی اور کہنے لگی حضور آپ نے سونے کا انڈا تو دے دیا مگر مجھے وہ عمل اور وظیفہ بھی بتا دیجئے جو آپ نے پڑھ کر اس پر دم کیا تھا کہ بار بار آنا نہ پڑے، بار بار آنے جانے کی جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے، وہ وظیفہ عمل بھی بتا دیں۔ تو حضور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑھیا میں نے اس کے اوپر سورہ اخلاص کو پڑھا ہے، جا تجھے اجازت ہے۔ بڑھیا بھاگی بھاگی گھر آئی اور اپنے شوہر کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر لائی۔ کہاں گئے تھے؟ جب قسمت بنانے کا وقت آیا
تو تم ادھر ادھر گھوم رہے ہو۔ پکڑ کے لائی اور کہا کہ جلدی سے غسل کرو، نہاؤ، اور محلے بھر سے انڈے ادھار لیے تو 24 انڈے ہوئے، 24 انڈے ہوئے۔ کہا کہ آدھی رات میں تمہاری ڈپٹی لگتی ہے اور آدھی رات میری۔ گھر کے اندر لپا پوتا اور جتنے سوراخ تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، راش نہ ہو جائے، سارے سوراخوں کو بند کیا، اور بڑھیا نے کہا کہ اب آدھی رات تمہاری ڈپٹی ہے، پڑھ پڑھ کر ان انڈوں پر دم کرو۔ حضرات محترم، اس بڑھیا کا شوہر پڑھ پڑھ کر دم کرتا ہے، جتنے ہلتے دانت تھے سارے باہر آ گئے، مگر انڈے کا کلر تک چینج نہیں ہوا۔ بڑھیا پریشان، آخرکار کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی ہٹو، پتہ نہیں کہاں کی چائے پیا ہوگا، میں بیٹھتی ہوں، میں دم کرتی ہوں۔ وہ بڑھیا آدھی رات کے بعد پڑھ پڑھ کر دم کرتی، پھونک لگاتی، منہ میں جتنا تھوک تھا سارا ختم ہو گیا، اور گھر کے دیواروں پہ تھوکے، مگر انڈے کا کلر تک چینج نہیں ہوتا۔ آخرکار جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد وہ بڑھیا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستانے عالیہ پر حاضر ہو کر کہنے لگی حضور آپ نے تو صرف 3 مرتبہ پڑھا اور مرغی کا انڈا سونے میں تبدیل ہو گیا، مگر ہم نے تو پوری رات پڑھ پڑھ کر دم کر کے تھک گئے، مگر انڈے کا کلر تک چینج نہیں ہوا۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا اے بڑھیا تیری زبان اور ہے، میری زبان اور ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ تو حضرات محترم، ابو جہل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا، کہنے لگا کہ اے محمد آپ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیوں نہ ہی پوچھ لیتے ہو کہ میں کیا ہوں، تمہارے ہاتھ میں جو اس سے کیوں نہ پوچھ لیتے ہو؟ ابو جہل کہنے لگا بھلا یہ کیسے بول سکتی ہے، وہ پتھر یہ تو چھوٹے چھوٹے کنکڑ تھے جن کے اوپر بلیدان چڑھایا گیا، کبھی دودھ چڑھایا گیا، کبھی دہی مکھن چڑھایا گیا، مگر کبھی کوئی نہ بولے، یہ تو سب سے چھوٹے تھے، بھلا کیسے بول سکتے تھے؟ ابو جہل کا یہ خیال اور وہم تھا۔ آقا علیہ السلام نے وہی انگلی کا اشارہ فرمایا جس انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، وہی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے میں پڑ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ فرما دیا تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکڑیاں حرکت کرنے لگی اور پکارنے لگی کہ اللہ کے محبوب ہے، کلمہ پڑھتی ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیوں نہیں بولی؟ میں نے جب پوچھا تو نہیں بولی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل تیری زبان اور ہے اور میری زبان اور ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے زبان کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ مردہ دلوں کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو وہ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ہے، دعا ہے کہ رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں یہ شادی کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا ہے۔ بڑی ہی خوشی کی بات ہے، آج کل شادی کے موقع پہ لوگ طرح طرح کے رسم و رواج ادا کرتے ہیں، مگر یہاں سنت خیر الانام آقا علیہ السلام کی میلاد محفل سجائی گئی ہے۔ بڑی ہی خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دلہا اور دلہن کے اندر محبت الفت پیدا فرمائے، اور جناب فاروق خان صاحب کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی عطا فرمائے۔ بزرگوں سے پاک، بزرگوں سے حضور خواجہ غریب نواز
तमाम बुजुर्गान दीन का फैज़ व करम अता फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आप हज़रत से बयान समात कर रहे थे जो कि हुज़ूर के मोजज़ात और औलिया अल्लाह की करामात मिलजुल करके एक बयान था बहुत अच्छे अंदाज से। और माशाअल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं कि शादी के मौके पर ये मिलाद हो रही है। आप लोगों से मैं थोड़ी गुजारिश करूँगा, अगर आप कहना मानते हो, और वैसे मानते भी हैं क्योंकि मोहल्ला ही सिपाहियों का है और सिपाही से ज़्यादा अनुशासन में रहने वाला कोई नहीं होता है। अभी मैंने दो जगह पूछा, मैंने कहा यार पठानों का मोहल्ला किधर है, क्योंकि पठानों का या सिपाहियों का। तो फिर ऐसे को फ़ोन लगाया, फिर आगे पूछा तो कि सिपाहियों का, जो मतलब आपका नाम सुनते ही आदमी कुर्सी से खड़ा हो गया। दुकान के बाहर बैठा था, मैंने कहा सिपाहियों के मोहल्ले में जाना है, तो एकदम खड़ा होकर कहा सीधे जाना, यूँ मुड़ना। फिर आगे मैंने और पूछा, मैंने कहा देखे पास वाले से पूछते, फिर उसने भी खड़े होकर कहा साहब इधर चले गए। और वहाँ से निकले तो ये खिड़की से झाँक रहे थे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। तो ये आपके मोहल्ले की खासियत है। आप एक मरतबा खड़े हो सकते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। एक बार खड़े होकर थोड़ा व्यवस्थित बैठ जाएं। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र को लंबी करे और आगे हाथ थोड़ा व्यवस्थित बैठे। हमारी गर्दन झुका के देखना पड़ रहा होगा। माशाल्लाह बहुत प्यारे लोग हैं। अल्लाह ताला आप सब के घर में भी शादी के मौके पर मिलाद कराने की तौफीक अता फरमाए। और ये सब जब भी होती है जब हुजूर की तरफ से इशारा होता है। और महफिल माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़ी देर बैठे और महफिल ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, बहुत शॉर्ट हर आदमी को थोड़ा थोड़ा सुनेंगे और बहुत अच्छा सुनेंगे। और ये जो महफिल है, इस महफिल के बारे में दो शेर मैं पढ़ूँ, आपको पेश करूँ, आपको समझ में आएगी कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। जैसे शादी की रात को खुराफात की रात कहते हैं हम लोग, वो खुराफातें होती जो आदमी सोच नहीं सकता। और शादी में सब हाजी साहब खामोश हो जाते हैं। घर के जो मालिक होते हैं बच्चे नहीं मान रहे, मुझे साहब नहीं कराएगा, हाँ नाच कूद गाना बजाना हो रहा, कहेंगे यार ऐसा क्या हो रहा, क्या करें, बच्चे नहीं मान रहे हैं। और कुछ कह देते हैं बच्चों के अरमान निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बच्चों के अरमान निकाल रहे हैं। थोड़े दिनों बाद जब बीवी नहीं हुआ तो खुद का अरमान निकाला होगा। बच्चे ताबीज़ डोरा के लिए सही साहब के बाद जाओ, डोरा ताबीज़ बना तो साहब दुल्हन छाती में मूंग डल रही, होता ही नहीं होता। तो शुरुआत अगर जैसी करेंगे वैसे ही ख़त्म होगा ना उस चीज़ का। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमाज की रात है, कौन जलवा नुमाज की रात है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फिर मिलेगी ये शब की इसको मालूम है, फिर मिलेगी ये शब की इसको मालूम है। आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है, आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। अब्र रहमत, जहाँ महफिल होती है वहाँ रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है और पूरी महफिल को ढांप लेते हैं। अब्र रहमत है महफिल को छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। खुद मोहम्मद
ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ نکاح سنت ہے، ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ نکاح سنت ہے، کارڈ پر بھی لکھا رہتا ہے کہ نکاح سنت ہے، لیکن نکاح کبھی کبھی فرض بھی ہو جاتی ہے، اور نکاح کبھی کبھی حرام بھی ہو جاتی ہے، نکاح کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ اب یہ لمبا موضوع ہے، آپ کہیں گے نکاح حرام تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں، اور فرض کی بھی پہلی بار سن رہے ہیں، ہم تو ہمیشہ سنت کی سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن نکاح ہم زیادہ تر سنت کے موقع پہ کر لیتے ہیں، جب بچے پر سنت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو طاقت کمائی، اس کے حالات زندگی کے اس حالات میں ہوتے ہیں کہ اس کو سنت ہو، اس وقت ہم نکاح کروا لیتے ہیں۔ ضروری ہے، اگر ہم نے دنیا میں نہیں دی مہر تو کل قیامت کے دن وہ کھڑی ہو کے مانگ لے گی، اللہ بھیا مہر کے پیسے باقی تھے جمع کرا۔ اب آپ کہے گا جن میرے سے جہاں وہاں کوئی قرآن میں صاف ذکر ہے وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہاں آپ کے 50,000 51,000 مہر کے بدلے میں آپ کی نیکیاں لے کے بھاگ جائے گی، اس لیے یہیں دے دینی ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں صبح جاگتے ہی پہلی بچہ فجر کی نماز پڑھتے ہی اللہ ساری مہر، تو فاروق صاحب کے بچے کی شادی بھی کہتے کہ دیکھ کر تو نہ کہ اور طلاق دی گئی۔ ہماری عورتیں ہی سمجھتی ہیں کہ دولہا کہاں، دولہا یہاں نہیں ہے کیا؟ فیروز دولہے کو یہاں بیٹھنا چاہیے تاکہ اس کو نصیحت ملے، اس کی زندگی کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری تو نکل کی آدھی پڑتی، نوجوان سن رہے ہیں، یہ بھی عمل کیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہر دینی ہے، اس کو سمجھا تو دو بھی ہمارا واجب ہے، تو تیرے پاس رکھ، مسجد میں دے، مدرسے میں دے، کہ مر جاؤ جاتے اپنی طرف سے بری ہو جاؤ۔ اس کا مطلب چھوڑنے ملنے کا نقد والا اگر آدمی ہو تو ہاتھوں ہاتھ دیر لے جائے گی، وہ کہیں ہوئی اوٹی چھوڑ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو مہر نقد، ادھار یا ایک، ماشاء اللہ یہ بولا ہے والی ایک ماڑا والا ڈال دو گلا میں پہچانتا ہے لوگ والی میں۔ ہاں اچھی، تو دو فرض ہوتے ہیں، نکاح کتنے ہو گئے سمجھ میں آ گئی؟ ایک واجب ہے، کیا ہے؟ مہر، یا تو نقد دے دو یا ادھار دے دو یا میادی بھی ہو سکتی ہے کہ بھی میٹھی عید کے چاند میں دے دیں گے۔ آپ کافی نکاح پڑھا دکھائیں گے سماج میں 105 روپے چاندی کا میٹھی عید میں، یہ رٹی رٹی بات ہے، بنا پوچھے لکھ دو۔ آپ قائم خانی سماج پڑھا رہے ہو تو 105 نکاح کے وقت بھی تقوی کی باتیں بتائیں گے، ہے نا؟ سچ بولو، اللہ کے ساتھ وعدہ وفا کرو، اور جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو وہ کیا چیز کی، ساری چیزیں مجھ کر۔ تو نمبر 1 سنت کیا ہے؟ خطبہ پڑھنا۔ نمبر 2 چھوارے تقسیم کرنا۔ تھوڑا نیچے بیٹھ جاؤ تاکہ میرے کو نیچے گیٹنگ آگے گیلے چھوڑ کھیت میں آ جاؤ، بیڑی مت بیٹھو بیٹھو نیچے آ کھیت کو ٹھوکر لا کے نیچے پڑ جائیں، لگ جائیں گے ٹکر میں آنا، کھیت مارو کے بیٹھے بیٹھے نیچے مل صاحب کو کام بیٹھے، ان کا کام ہو گیا، ان کے ڈبے ڈبی مل گئے روانہ وہ یہ جھگڑے گالی مہینہ۔ اب آپ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، میں نے گیت چل رہے 5 پورا کرنا ہے، تلاوت کرو اور بلی میلاد کرو۔ یہ دنیا دھیرے دھیرے بدلی، آپ ایک دن سارا ولی نے بنا سکا، وہ تو غوث پاک ہے کہ چور نے ولی بنا دے، ایک جھٹکا بھی کتب بنا دے۔ اپن کوشش کر رہے ہیں ماشاء اللہ فیروز ماشاء اللہ۔ تو سنت ایک پہلی کیا تھی؟ خطبہ۔ نمبر 2 چھوارے بانٹنا، کیا ہے؟ نکاح کے وقت میں چھوارے تقسیم کرنا بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے چھوارے بانٹا کرتے تھے نکاح کے وقت میں۔ اب بانٹنے کا طریقہ کیا تھا آپ کا؟ ایسے جھولی میں رہتے، یوں ہاتھ ڈالا اور یوں پھینکتے تھے مجمع پہ، اور آپ شان پاگا موٹی بری در جھوڑ گئی کہ کوئی کوئی چشموں پھوڑ گیا، کوئی آنکھ میں کوئی ماتا کا لڑ دھڑام دھڑام پڑ گئی، اور اپن بھی کیا کرتے ہیں کہ گول بیٹھ باتا کر بکرا اٹھے کیوں ہو گیا اٹھے کیوں ہو گیا اٹھے کیوں ہو گیا، وہ چھوارا کی ماتا میں لا کے پڑ جائے نکاح ہوگی دیکھے، وہ چھوارا کی آواز تھی مارا کبھی ابھی تو جہاں بھی نکاح ہوگی ماتا میں لاگتی پہلے آدمی سمجھا نکاح ہوگی، چلو روٹی کھا پاپا کو روانہ ہو، وہ ایک سنگل ہے، نکاح ہوگی جیمو ہی ہے۔ تو دوسری سنت کیا ہے؟ چھوارے تک اس کو یوں تقسیم کیا جائے اور دیا جائے۔ تیسری سنت کیا ہے؟ ولیمہ۔ کیا ہے؟ ولیمے کا مطلب ہوتا ہے کہ شادی کے بعد دولہا دلہن کو بیاہ کر کے اپنے گھر لے آئے، اور دوسرے دن یا تیسرے دن، یا تو دوسرے دن ولیمہ کرے یا تیسرے دن، اس کے بعد نہیں، دوسرے دن یا تیسرے دن وہ کھانا کرے، اور جس میں دوست احباب
اپنے ملنے جلنے والے غریبوں رشتہ داروں سب کو بلاوے. اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ولیمے کی دعوت دی اگر آپ گئے نہیں تو گنہگار ہو جاؤ. کتنی بڑی بات ہے. ولیمے میں جانا سنت ہے, دعوت دی اس کو جانا چاہیے. تو اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بری دعوت بھی ولیمے کی ہے, سب خراب دعوت, اور سب بڑھیا دعوت بھی ولیمہ کی. عرض کیا گیا حضور کیا معاملہ کیسے ہے؟ فرمایا جس ولیمے کی دعوت میں شادی کے کھانے میں اگر غریب بھی آتے ہیں کھانے کے لیے تو وہ سب سے افضل ولیمے کی دعوت ہے. اور جس کھانے میں باہر بیٹھے بیٹھے رک جا مہمان کھا رہے, رک جا مہمان کھا رہے, رات کی 10 بجے والے 2-4 پوڑی دے اور تھوڑی کی دال ڈال دے, وہ گھر یار دیکھے تو بچہ سو جاؤ بھوکے, وہ اندھیا میں جیمنا والا کھانا لے بھائی گیا چھوڑا چھوڑی بھوکے سو جا تھے 11 بجے والے روٹی دے گی, جبکہ ہونا کیا چاہیے سب سے پہلے ان کو دے دو. اور ہمیں ڈر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کہ روٹی کم ہو جائے تو کہیں ہوئی, گھٹ جائے تو کہیں ہوئی, اور گھٹ گئی جائے تو باہر جو اللہ کے نام پہ مانگنے جائے, ہندو ہو مسلم ہو, مانگنے والا کوئی بھی ہو سکتا, کسی بھی دھرم کا ہو, اس کو دینا ہے. یہ اسلام کا سیوا. تو پہلے ان کو دو جو باہر گیٹ کے باہر دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. اور آپ نے پھوپا جی ڈانٹتا رہا رو جاؤ حال مہمان نے نکٹے پہلی دھان ڈالنا ہے, وہ بیچ میں لٹا کہ وہ اپنے وغیرہ بیچ کے بھی وہ یوں سمجھے کہ میں وہ کام سدھار رہی ہوں, جبکہ حضور ناراض ہو رہے ہیں ادھر اور وہ کام بگڑ رہا تمہارا, کیونکہ یہ بری دعوت بنتی جا رہی ہے. غریبوں کو پھٹکارنا دھتکارنا اس کھانے کو برا بنا رہا ہے. کیا فرق پڑ گیا 5-25 آدمی کا زیادہ رکھ دیا, ایسا دھیان رکھو. پہلے کوئی آ گیا, پہلے میلاد میں یا 11ویں کی نیاز میں بھی آ گیا. ایک نیاز میں ہم مولانا صاحب دعوت میں گئے, ہم انٹر ہو رہے ہیں اندر کی, اور اندر سے ایک غریب کو دھکا دے کے باہر لا رہے, چل 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 آنے جا. تو اس کو ہم جانتے تھے, انہوں نے کہا کیا ہوا اس کو کیوں بھیج رہے ہو؟ جو آج مہمان ہی نہ آیا سر, ہم تو بھیج آئیے. میں نے کہا ہماری دعوت ہے, ہماری جگہ ہی نہیں بٹھا دو. میں تو روز ہی گوشت روٹی کھائیں گے, مگر حصہ نہیں ہوئی ہے پیچھے تو یہ کرنے کے مفتی کا تین میں پہلی کھلا اور میں باہر نہ جائے گی. اور وہ آدمی یوں ہی کام اڈا میں لی ہوئی کہ کام دیکھ لی, کام اشان کو دیکھ رہی ہو. 11ویں کی نیاز میں غریب آدمی نے باہر نہ لے جائے گی, چھوڑ بھائی جا رہی ہو وہاں. تو یہ بری دعوت بنا دیتی ہے. تو میں نے بات بتائی آپ کو مختصر انداز میں کہ نکاح میں کتنے فرض ہیں, بولو تاکہ ہوگی بولو ہم کی 2. کل جا کے بتانا, گھر پہ بھی بات کرنا یار دوستوں میں. کل برات میں جاؤ پوچھ دیے لوگ, ارے نکاح میں کتنا فرض ہو بتائیے. ننگے کونے یار تھی بوڑھا پتہ جی نہیں رہی تھی دھیان نہیں انہوں نے فرض بتایا. تو بچوان بتائیے کہ 2 ہے, ایک ایجاب ایک ایجاب ایک قبول, ایک ایجاب ایک قبول. لڑکی کی طرف اجازت لے رہا ہے تو وہ تو فرض ہو گیا, پوچھ وہ ضروری انہیں اجازت لے, وہ لڑکا نے قبول کرا وہ فرض ہے. لڑکا نے کو بھی اجازت لے, لڑکی نے بھی قبول کرا سکا, اسلام سے برابر ہے, دو ہی طرف کو اجازت لے سکا. تو یہ فرض ہو گیا. واجب کتنا ہے؟ شاباش, کیا ہے؟ مہر. ماشاء اللہ. مہر کم و کم کتنی ہونی چاہیے؟ 10 درہم. زیادہ و زیادہ سارے کھیتان دے دو بلی, سارا مکان نام کر دو, میں کوئی عرض کروں. آپ کی گزری جاری زیادہ کی کوئی قید کو کم و کم تو 10 درہم جو 2,500-3,000 روپے بنے ان کا آگے پاچھے اس دن پاڑا دیکھ لو, یہ تو دینا ہی ہے. اچھا, سنتیں کتنی نکاح میں؟ ماشاء اللہ. کون کون سی؟ خطبہ ماشاء اللہ, چھوارا بانٹنا, ولیمہ. یہ بول یاد ہوگی آج کی میلاد سکسیز ہے. اب زیادہ بتاؤں تھا کہ اولڈ ہو جائے تو بھول جاؤ. اب یہ جو بھی بیان کرے سنتا رہی, جو کان کو نکالتا رہی, یہ نہ یاد رہا کہ 2 فرض ہے, ایک واجب ہے اور 3 سنت ہے. یہ نکاح کی چیزیں ہیں, اور یہ چیزیں نے یاد رکھ لیا. آج کا آنا فاروق صاحب کا فیروز کی نکاح, دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے, ہے کہ نہیں. باقی تو جو علماء کرام آئیں گے آپ کو بہت سی باتیں بتائیں گے. ہمارے ادریس رضا صاحب آ رہے ہیں, وہ ماشاء اللہ ادریس رضا صاحب آ رہے ہیں, وہ آپ کو بیان کریں گے. بہت سی چیزیں ہوں گی, لیکن آپ کو آج جو سبق دیا ہے اس سبق کو یاد رکھنا. کیوں یہ یاد رکھنا, یہ پوچھ لیں گے کبھی, میں کبھی بھی آئیں گے ادھر, میں ادھر ہی ہوں شاپ رہی, آتے جاتے پوچھ لیں گے آپ سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو جشن عید میلاد النبی منایا, جشن غوث الورا منایا, یہ بڑی مبارک بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی کل کہہ دے یار فیروز شادی کا مہینہ کی میلاد لیٹ بیٹھے ہے, میلاد تو مرے جا کے کرا ہوا ہے, تاری شادی میں میلاد کیا نا. یہ اس کے نہیں ہوتی, پوری دنیا میں لوگ سمجھنے لگ گئے, خوب ناچ لیے کود لیے, لیکن کچھ ہوا نہیں. سب واپس ادھر ہی آ رہے ہیں, واپس ادھر ہی آ رہے ہیں کہ دین کے بغیر کچھ گزارا نہیں. ویسے پٹھان قوم ہوئی یا سید ہوئے, مغل ہوئے, جو قومیں مطلب خاندانی مسلمان رہی شروع سے اور دین کے لیے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیتی رہی, وہ قومیں تو ویسے ہی جلدی قبول کر لیتی.
लेकिन जो अपनी भाषा में क्या हो ना आडा मुसलमान वहाँ ना थोड़ी दिक्कत है, समझा वहाँ दिक्कत है। बाकी आप लोगों का दिक्कत जल्दी से समझ में आई क्योंकि ख़ानदानी ही ऐसा चलता है। पठान कौम है तो पठान कौम में तो वैसे भी फौज में ज़्यादा रहते थे लोग, सिपाहीगिरी में ज़्यादा रहते थे लोग, तो वो वहाँ क्या अमल करते रहते थे, इबादत करते रहते, तो वो तो ऑटोमेटिक ज़बान से कोई बात कहते तो हो ही जाया करते। आपका कबीला कोई मामूली नहीं है, बस शर्त ये है कि आप अमल पे आ जाएं। मस्जिद में 3 नमाजी मौलवी साहब लगा अजान रखे ले बैठ गया, इतनी बड़ी मस्जिद है कि अगर मान लो कोई 2 न जाओ वही डर पर बैठ जाओ। हम केकड़ी की एक मस्जिद के अंदर निकले, अजमेर शरीफ पे आ रहे थे, तो ईशा की अजान की मैंने कहा नमाज़ पढ़ लें। अजान हो गई तो अंदर गए, आयशा अजीज साहब हम दोनों थे, अंदर गए तो कोई नहीं, अजान लगा के मौलवी साहब भी गए मस्जिद में, सर्दी का दिन है, अंदर गए तो देखा यार अजान तो एक मौलवी साहब कहा, तो देखा वो BBC सुन गया, कमरा का महीने रेडियो, उस जमाने में रेडियो चला रहा, BBC सुन गया, आवाज़ दी मैंने मौलवी साहब कही, अच्छा आप आगे ही गए, आगे जमात करा दो। उनसे पूछा कि वो सर्दी में शीशा में कोई नहीं आता, अकेला ही मौलवी साहब टाइम पे अजान न लगा तो लोग वागों की अजान लगा दे, मौलवी साहब टिक गया कई बार, मौलवी साहब ने राग रेगा पर अजान लगा बाकी लिया, आपने टाइम पे हो जानी चाहिए, वास्तु में भ्रम बना हुआ ये अजान ने अपनी लाज रख रखी, बाकी मस्जिद के महीने तो खाली होका है। आप जाया करो, नमाज पढ़ा करो, आप जैसी कौम है, अगर पठान नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? ज़्यादातर पीर आप ही में से हुआ करते थे, याद है था को, लेकिन उसकी वजह है कि वो अमल करने वाले लोग थे। तो जैसे जैसे हमने अमल छोड़ा, नाचने कूदने में आ गए, तो फिर नाचने कूदने वालों की कदर होती नहीं, और अल्लाह की नज़र, रसूल की नज़र, बुजुर्गों की नज़र भी नहीं होती। तो थोड़ी तब्दीली लाइए, खाओ जायज़ खूब खाओ, खूब पहनो, खूब रोशनी लाइटिंग खूब करो, लेकिन हलाल तरीके से होनी चाहिए। तो निकाह के मौके पर मजलिस से मिलाद मनाना ये बहुत उम्दा काम है, और अल्लाह नबी को पसंद है कि हम उनका जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसी सुन्नत अदा कर रहे हैं। बाकी निकाह के अंदर बाबू साहब, मौलाना साहब, यह है मैंने ये नोट किया कि खुतबे के अलावा जो खुतबा पढ़ते हैं ना मौलवी साहब निकाह के लिए, उस खुतबे के अलावा सारी चीज़ अपनी मन मर्जी से करती है, कोई किसी की नहीं सुनती, और उनको पता चल जाए कि खुतबा सुन्नत है, न पढ़े तो ही निकाह हो जाए, तो मौलवी साहब की छुट्टी कर देगी, उठी नाच कूद और माड़ा फेरा दे, जैसी भी मिठा मिठा माड़ा फेरेगी, देखिए उठने देखिए बेटी जैसी भी ले जाएगी, जैसी भी, और जैसी भी ढूंढी नीचे पड़ गई। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है, जबकि निकाह बहुत आसान है और बहुत ईजी है, चलते फिरते निकाह हो जाती है। इसलिए निकाह के मामले में हमेशा ध्यान रखना। और दूल्हे को हम नसीहत करेंगे, इस मौके पर मैं नसीहत करूँगा इनको कि फिरोज़ को चाहिए कि दुल्हन और दूल्हा, ये जो निकाह हो रहा है कोई खेल नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आज के बाद तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी, एक ख़ानदान की बेटी माँ बाप को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर तुम्हारे यहाँ आएगी, तो उसका दिल रखना भी बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है, उसका रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बीमार हो जाए तो दवा दारू कराना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये वो ना कि बीमार हुई बेटा अलीपुर छुटे तो जाना कर बाप बेटे छुटे, इलाज करो ताकि चोरी से बीमार है, ऐसा नहीं होता। आपको इलाज कराना है, आपको खिलाना, आपको पिलाना। और अच्छी शौहर की अलामत ये है कि वो जो खुद खाए अपनी बीवी को खिलाए, जैसा खुद पहने अपनी बीवी को पहनाए। ये ज़रूरी है इस्लाम में, उसका हक है हमारे ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि तू गुटखा खा रही तो नहीं गुटखा खिला दो, मौलवी साहब क्यों कि मैं खाऊंगी तो खिलाना भाई ऐसा हलाल चीज़ की बात। अच्छा, मैं इसलिए हंसा रहा हूँ, शादी है, मैयत तो है नहीं है, शादी में मुस्कुराना, शादी का मतलब खुशी। और जो आदमी नहीं मुस्कुरा रहा है उसको पहचान लो, उसको बारात में मत ले जाना उसको, इसका मतलब राज़ी नहीं हमारी शादी से। और जो मुस्कुरा रहा है वो बारात में जाने के लायक है। बारात का कॉन्सेप्ट भी पुराना ज़माने में, आज को ज़माना कौन पर चाल रही हो जो ठीक है, हमने भी पर्दा रख रखा, आपने भी चला रहे हो। बारात का मतलब होता है रात के साथी, रात बा इंसाफ, रात के अंदर जो साथ रहते हैं उसको बाराती कहते हैं। पहले ज़माने में क्या, गाड़ी घोड़े ऊँट बैल पर बाराती जाती थी, दूर दूर जाती थी, खड़ी पड़ाव डालता, खड़ी जाता, बेचारा बामन ले जाता, तो पठान साहब ने कहता साहब आप चलो जमा बरा जाएगी, 2 जना था कभी भी बंदूक ले ऊँट पर बैठ जाते। याद है कि कौन था, कोई बड़ा बुढ़ा बताइए वही ना, करसा की बारात जाती तो उन्हें था ले जाना पड़ता। कभी खान साहब जा रहे हैं, पठान साहब जा रहे हैं, कोई खान कौन से, वो जाते बंदूक लेकर के साथ और आवाज़ लगा देते पठान साहब हैं, सिपाही साहब, तो ऑटोमेटिक चोर चकार भाग जाता है, यार को मतलब ये कि सेफ्टी है। तो रात को बारात जाती थी, तो बारात जाती तो गांव का ना बेड़ा कर गर्दनी कहते हो कि भाई हमारे बारात जानी है साहब, एक घर में एक जना ने चालू नहीं, तो वो कोई ने भेजता, जवान आदमी ने भेजता,
कारण बारात जार फाची आई तो दुल्हन भी आई, दुल्हन के साथ जेवर भी आए, दहेज भी आए, कुछ सामान भी आए। रास्ते में डाकू लूट लेता तो वह लूट मुँह बचावा के लिए बारात जाती कभी वहाँ की हिफाजत कर दुल्हन में घरे ये बारात रात के साथी होते थे। अब आजकल तो ऐसे कोई मामले को बस में जा रहे, सुबह जा 3 घंटा की शादी, जार बचा आ जाओ उजाड़ा हो तो बाराती ने ले जाएगी सूरती को, तो फिरोज एक भी बाराती को मत ले जाना। तो अलीपुरा तो ये रहा, कौन लूट रहा तुम्हें, कोई लूटने वाला नहीं। ये देगी माँ फांसी लगा दिया, माँ तो ले गया माँ नहीं ले जाएगी, तो जाओ लेकिन एक काम कर लेना, तुम्हारी बारात हलाल हो जाएगी। बाकी बारात की वही कॉन्सेप्ट कौन, आप क्या करना, वहाँ निकाह में शरीक हो जाए, निकाह में शरीक हो जाए। निकाह में शरीक होकर के दूल्हा और दुल्हन के लिए जब दुआ करे तो आप भी उसमें आमीन करते रहना और इनके लिए सलामती की, बरकत की, रहमत की दुआएं कर देना। बारात में जाके जीवना तुम्हारा हलाल हो जाएगा, वरना लड़की का खाना कहीं नहीं इसमें। वहाँ जो हम फौज जा रहे हैं और दबा के खा के आ रहे हैं उसका नहीं, वो लड़की वाला भी इसलिए बुला रहा है कि आप आएँ, आप कार्ड पढ़ लेना, आप कार्ड में लिखा है कि मैं अहलो अयाल के दो यौम कबल तशरीफ लाकर दूल्हा और दुल्हन को अपनी नेक दुआओं से नवाजे। लिखे डो नहीं लिखे हर कार्ड के में, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ, वो बेचारों खुद ही कह रहे हो कि भाई आप आवें और अपनी नेक दुआओं से दूल्हा और दुल्हन को नवाजें। जो काम वो अडाई हो तो आप करिए उन्होंने खटे सीधो ध्यान घटे क्योंकि जीवनों घटेगा और कतरी भी ये चालू हुई और बारात टाइम पे नहीं जाओ तो बेचारा बाराती कतरी देर बैठे रहे, जीवन में लग जाओ, निकाह असर की दिशा में हो रही, तो उनकी भी गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं। टाइम से जो अगले को मौका दो, फिक्स टाइम पे नमाज निकाह हो जाए फिर पढ़ो, तो आप दुआ कर दो, वरना बारात को की जरूरत कौन है, जरूरत हो तो जाओ, नहीं तो बच्ची पे बोझ बनाने की जरूरत नहीं है। बेचारा वो फ़ोन कर कर पूछा खतरा एरिया सा जो 2 बस है वो शाम हलवाई ने डावे 2 बस अभी एक और बाजू छोटी छोटी कारा ले जा रही है 2 बसा तो बसा कारा में हो जाए आदमी का आग लग सिस्टम बिगड़ जाए। वो नाश्तो ही वास्ते के अलावा नहीं पड़ जाए, कतरा गई पातला रखे ना, नाश्ता की प्लेटा बना रखे बरातियां देवे तो वो नहीं गिल्ले बराती 250 300 400 बजे हलवाई ने दाल में पानी उतरो डला और बढ़ा दे कहा 100 की और 200 आई है। तो ये अंदाजो लगा आदमी हर चीज़ में कोई ना कोई वजह, तो जो मिल गया अल्लाह का शुक्र खा लिया, दूल्हा दुल्हन के लिए दुआ कर दी, आपका जाना हलाल आपका आना हलाल। हम मना नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये चीज़ें शादी के अंदर हमें एहतियात रखना है। 4 बार बुलावा की जरूरत न पड़े, जानो तो निकल जाओ, तो ये बारात का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लेकिन ये चल रहा है हमारे यहाँ और उसको धीरे धीरे अब कम भी हो रहा है, लोग जा भी नहीं रहे। ज़रूरत पड़ रही जो रिश्तेदार करीबी जा रहे हैं, निकाह पढ़ के आ रहे हैं और बच्चियों के साथ, तो पहला हक ये है कि उसका खाना खुराक आपके ज़िम्मे होगा, रोटी कपड़ा मकान होगा। 1 हफ्ते में 1 बार वो अपने माँ बाप के पास जा सकती है, ये उसका हक है, 1 हफ्ते में 1 बार। तो जब हमने एक जगह बयान किया तो एक आदमी ने कहा साहब 1 हफ्ते जाएंगे तो पीछे तो हर हफ्ते ही जब और आप होगी पोषावेगी। उसमें यह है कि वो सुबह जाएगी, शाम को वापस घर आ जाएगी, रात को अपने ससुराल आ जाएगी। तो इतना दूर है तो महीना में 1 न 2 बार, 1 बार ही चली जाओ तो कोई दिक्कत आई, तो उसको जाने का हक है, उसके माँ बाप से भी मिलने का हक है। 6 महीने में 1 जोड़ा कराना, कितने महीने, लेकिन लोग हर महीना में 1 जोड़ो लाते न मानेगा। अगर लिए ही तो भी सदका समझे, इसमें नाराज हो गई चलो कोई बात नहीं, लिए ही तो भी सदका ही नाफिला है। आपने रोटी का लुकमा उठा करके कमा करके अगर उसके मुंह में दिया, हुजूर फरमाते ये भी सदका है, ये भी सदका है और इसका सवाब मिलेगा। तो ये चीज़ें उसके माँ बाप को कभी गाली नहीं देनी, रिश्तेदारी में चल जाए उठे झगड़ों न मारना, कोई बाद में होगी हमारी जैकेट गाना ली मारो ड्रेस गाना उठे वो क्यों करने की गाड़ियाँ ग्लोज करिए रिश्तेदारी। घर के बाहर सजा की जगह मुकर्रर करने के लिए मना लिखा गया, उसके मुंह पे ना मारें, उसके माँ बाप को गाली ना दें और ससुराल वालों का एहतराम करें, ये लड़के के लिए ज़रूरी है। और लड़की के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है, हमारी माँ बहनें बेटी है, दुल्हन तो यहाँ नहीं है ये बता देगा उसको। दुल्हन के लिए भी ज़रूरी है कि निकाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा, सबसे बड़ा मकाम जो अगर है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद तो शौहर का है। शौहर ने कह दिया कि फ़लाँ के घर नहीं जाना तो नहीं जाएगी, शौहर ने कह दिया फ़लाँ का फ़ोन नहीं उठाना तो नहीं उठाएगी। अभी ये कौन है, मार मासी को बैठो और भोई जी को राखी डोरा को बैठो, वो इधर राखी डोरा को बैठो, फ़ोन नहीं लेना नहीं उठाना तो नहीं उठा। ये लड़की के ऊपर ज़रूरी, जिद नहीं करनी। अब आखिरी बात में माँ बहने बेटी दूसरों को बताना, आप भी अपने घर लेके बताना, और आप बताओ तो वो गए वो बुढ़ापा में नहीं बताएगा, लेकिन आने वाली बहुओं को सुना देना। हुजूर गए हज़रत फ़ातिमा के घर, जब तो खाना खा के आ रहे हैं मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। हुजूर गए हज़रत फ़ातिमा के घर और हुजूर को हज़रत फ़ातिमा से इतनी मोहब्बत थी
اتنی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تو جب بھی حضور کی بیٹی آتی حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لیے اور پیشانی کو چومتے، اور جب حضور جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو کے استقبال کرتی۔ تو حضور جب ان کے گھر گئے، جا کر کے سلام کلام ہوا، حضرت فاطمہ نے کہا حضور کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا کہ فاطمہ میں تجھے لینے آیا ہوں، اپنے گھر لینے آیا ہوں، پیر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ یہ حکم نبی کا ہے یا والد کا ہے؟ چلنے کا حکم والد کا ہے یا نبی کا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں باپ کی حصے سے کہہ رہا ہوں، والد کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ آپ تشریف رکھیں، حضرت علی گھر پہ نہیں ہے، جیسے ہی حضرت علی آ جاتے ہیں میں پوچھ لوں گی، اگر وہ کہیں گے تو میں چلوں گی ورنہ معافی چاہتی ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، حضور کو گاؤں کے گاؤں میں، اور آپ نے آج کل کہیں آیا پھر والا پان تھیلو لے بیٹی ہوا گی شام کا آر دلو پوچھے کہ بیوی نہیں کٹے گی، وہ تو گھی ہوئی ماں آگی جی دیکھی، اور بیوی بھی دھوانا۔ ایسے گھر سے قدم نہیں نکالنا اس کو، یہ لڑکی کو بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ علی آ جاتے میں پوچھ لیتی ہوں، اگر وہ کہتے تو چلوں گی، وہ منع کرتے تو میں نہیں چلوں گی، معذور ہوں۔ تو جب علی آئے، کہیں بازار سے مارکیٹ سے آئے، سلام کلام ہوئی، حضور تشریف لائے، تو حضرت مولا علی نے عرض کیا حضور کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا علی تم کہو تو میں فاطمہ کو لینے آیا ہوں۔ حضرت علی نے ہاتھ جوڑ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میں فاطمہ سب آپ کے غلام ہیں، ہم کون ہو سکتے ہیں آپ کو اجازت دینے والے؟ پیارے آقا نے فرمایا اگر میں سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کر۔ یہ مرتبہ ہے، نکاح کوئی کھیل نہیں ہے، ڈولی پوتی کا جو کر لیا اور گڈا گڈی کا ہو گیا کام، بات بات پہ طلاق، بات بات پہ چھوڑنے کی دھمکی، میلنے کی دھمکی، جو مل گیا نصیب میں مل گیا۔ اب دوسری دنیا سونے کی بھی ہو تو اس کو چھوڑ۔ اس طریقے سے شیر شکر ہو کے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، ساس سسر کا احترام بھی کرنا، یہ نکاح میں۔ نکاح میں کتنی باتیں ہمارے بیچ میں شاعر آ چکے ہیں، اختر رضا شیرانی صاحب جو آپ کے جانے پہچانے ہیں، شیران آباد سے، ناگور سے، بلوڑا دارالعلوم کے مدرس ہیں، ماشاءاللہ اچھا کلام پڑھتے ہیں۔ میں نے جو پوچھا اس کا ایک بار ریپیٹ کر لیتا ہوں، نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ زور سے بولو، کوئی نہیں سن گیا۔ 2 کئی گئے ہیں؟ حجاب اور قبول، ماشاءاللہ۔ واجب کتنے ہیں؟ 6 1 کیا ہے وہ؟ مہر، ماشاءاللہ۔ سنتیں کتنی نکاح میں؟ کون کون؟ چھوارا پھیلی ولیمو پھیلی حاضری خطبہ بعد میں یاد ہے، چھوارو ناشتو ہے ولیمو جیمو ہے، یہ تو یاد رہے گا کہ میں پھیلی خطبہ یہ کیوں ہے، خطبہ نے تیسرا نمبر پہ لیا ہے، جیمبو یعنی ولیمو ہو گیا، ولیمو تو دوسرا دن ہوئی، چھوارا اور ولیمہ بعد میں، پہلے کیا ہے خطبہ، پھر چھوارے، پھر ولیمہ، یاد ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ آئیے میں نعت نبی کے لیے جناب ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی رسول اختر رضا شیرانی صاحب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بھی ہمارے بیچ میں حضرت حسان کی سنت ادا کرنے کے لیے ہمارے بیچ پالی سے فیروز حشمتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اندر ہے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب میں کہوں گا کہ 10 بج رہی ہیں، ان کو میں 30 منٹ دے رہا ہوں، جس 30 منٹ میں آپ جو بھی بیان کرنا چاہے، سنانا چاہے تو اس سے آدھا گھنٹہ یہ پڑھ دیں گے، آدھا وہ پڑھ دیں گے، پھر ہمارے علماء آ رہے ہیں ان کو سنیں گے۔ آئیے نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، زوردار لوگ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن غوث الورا زندہ باد، ماشاءاللہ۔ آئیے سماعت کیجیے، سنا دو نعت کا نغمہ کہ ہم بیدار ہو جائیں، سنا دو نعت کا نغمہ کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ جناب اختر رضا شیرانی صاحب آپ کے سامنے نعت نبی کے لیے۔ ماروڑی ہے نا، چلیے یہ مائک سیٹ کر رہے ہیں، جب تک اپن تو بنا مائک کے پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں مائک سے پڑھتے ہیں، تو سادہ پڑھ لیتے ہیں آپ، لیکن سنیں گے تو صحیح دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو مارواڑی کی کہہ رہے ہیں 1993 میں ان کو سنیں گے،
آپ سردار نگر تھے، میں نمباڑا تھا، 18 سال کی عمر تھی جب کی بات ہے، وہ پرانی باتیں ہیں، بڑی پیاری ہے. کون بگڑے کوئی کام تمہارو، تھے تو نبی اللہ نام پکارو. کہیں نہ ہو تو کم نبی اللہ کو نام تو آوئی ہے نا. کون بگڑے کوئی کام تمہارو، تھے تو نبی اللہ نام پکارو. سدھر جا سیتا کو منکھ جمارو، تھے تو نبی اللہ نام پکارو. سدھر جا سیتا کو منکھ جمارو، تھے تو نبی اللہ نام پکارو. سکھمائی نے آوے آپانے اللہ یاد. سکھ میں نہ آوے آدمی نے بھری ہوئی دکھے ہوئے. سکھمائی نے آوے آپانے اللہ یاد. جدی پڑے مشکل تو کربا بیٹے فریاد. اب تو ماں کو بیڑو پار اتارو، اب تو ماں کو بیڑو پار اتارو. تھے تو نبی اللہ نام پکارو. کون بگڑے کوئی کام تمہارو، تھے تو نبی اللہ نام پکارو. اور 8 پھیرتے کرو کمائی اللہ ہی نے بھولیا. 8 پھیرتے کرو کمائی اللہ ہی نے بھولیا. اسی کری رے کمائی تھے تو مذہب سوئی پھٹ گیا. کئی کام کو یو منکھ جمارو، کئی کام کو یو منکھ جمارو. تھے تو نبی اللہ نام پکارو. سدھر جا سیتا کو منکھ جمارو، تھے تو نبی اللہ نام پکارو. اگر دیکھ وہ چاہو تے ہو جنت کو دروازوں، اگر دیکھ وہ چاہو تے ہو جنت کو دروازوں. دیکھ وہ چاہو، یہ ایک بزرگ آدمی بولے ہوئے بھی 80 کے بڑے. جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ باہر نے بھیج دیا، ڈرو مت، وہ تو جدی جب اٹھے ہیں بھائی تے سوچ گیا یار باہروں ہاتھ کھڑی باہروں بھیج دیں، گھروں تو میلاد کی کہہ رہا ہے. اور مولوی صاحب سے تو بھیج دیں، مطلب جابو چھاؤ مریم چکو جابو چھاؤ ماشاءاللہ سب جانا جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر دیکھ وہ چاہو تھے ہوں جنت کو دروازوں. نبی بتایو ہو گیلا پہ، نبی بتایو ہو گیلا پہ آنکھیاں میچ کے جاجو. سمجھدار نے گھنو یو اشارو. تھے تو نبی اللہ نام پکارو. سمجھدار نے گھنو یو اشارو. تھے تو نبی اللہ نام پکارو. یہ بہت 1993 کی بات تھی جو بھی انہوں نے بتائی اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، لیکن بات اچھی ہے. فیروز بھائی کو یہ جب سیٹ کر رہے ہیں، فیروز بھائی کو ہم یہ نصیحت کر رہے تھے کہ بھی دلہن کا بھی ادب کریں، خیال کریں، ماں باپ کا بھی لحاظ رکھیں. اب تم 2 چکی کے بیچ میں پاٹ کی طرح ہو جاؤ گے. بیوی کی بھی سننی ہے اور ماں باپ کی بھی سننی ہے. ماں تو کہے گی بیوی کو، بیوی کہے گی ماں کو. تیرے کو مضبوط رہنا ہے، ٹائم سے گھر آنا ہے، کمانا کھانا ہے، یار دوستوں سے کم ملنا ہے اور اپنے گھر پہ زیادہ ٹائم دینا ہے. یہ ذمہ داری بڑھ جاتی، بہت بڑی ذمہ داری ہے. پہلے زمانے میں چلتا تھا، اب نہیں چل پائے گا. اور ہمیشہ چھوٹی موٹی بات پہ تعریف کرتے رہے. کیا ماشاءاللہ کھانا بنایا، کیا چائے بنائی ہیں، کیا کافی بنائی، اور کیا کپڑے کے پریس کی. بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے اس سے. تو ایک بار آخری بات ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب بھی مائی سیڈ ہوا ہم نے کہا کہ بیوی کی تعریف کر دیا کرو. تو کوئی بری بات تھوڑی ہے کہ بھائی اپنے گھر والی ہے، کوئی اچھا کام کرے تعریف کرنے میں کیا دقت ہے؟ حضور خود ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتے، تعریف کرتے رہتے تھے، گھر پہ کام کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور گھر پہ کیا کرتے ہیں؟ تو ہم عائشہ نے فرمایا جو تم کرتے وہی کرتے ہیں. کیا وہ کبھی لہسن چلا دیا، کبھی جوتوں کو سلائی کر دی، کپڑے سل لیے، کاری لگا لی، ایسے کام کرتے تھے. گھر کا ہاتھ بٹاتے تھے، ہم بھی بٹا سکتے ہیں.
کہ تعریف کر دو. تو جمعے میں ہم نے بیان کیا تھا, ایک نوجوان نے کہا یار بات اچھی ہے, 50-60 سال کے 50 سال کا رہا ہوگا, وہ گھر گیا اور جا کر کے کہا کہ بیوی کھانا لاؤ. آخری بات ہے بھائی, میں ان کو کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی سمجھ لینا. بیوی کھانا لاؤ, تو بیوی آئی دسترخوان لگایا, کھانا لا کر دیا. وہ مولوی صاحب کی بات ہے کہ جمعہ میں سمجھایا تو بھی تعریف کر دیا کرو بیویوں کی. اس نے ایک لقمہ لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ, کیا کھانا بنا ہے, کیا دال بنی ہے, ماشاء اللہ. دوسرے نوالم, کیا دال بنی ہے, الحمدللہ, کیا دال بنی ہے. بیوی رسوئی میں بیلن لار 2 دن ماتم کھینچ کر نہیں ہو گیا. کمینے 20 سال سے میں دال بنا رہی ہوں, سبزی بنا رہی ہوں, کبھی تعریف نہیں کی, اور آج پڑوسنے کے یہاں سے دال لی تو تعریف کیا جا رہا ہے. اب بیچارہ اس کا تقدیر پھوٹا تھا کہ وہ دال کیا ہے بنی تھی. بھئی وہ نماز پڑھ کے آئیں گے کھانا, تو پڑوسن سے لے آئی تھی دال. اب اسے نہیں معلوم کہ پڑوس کی وہ تعریف کر رہا ہوں, اس کی 2-3 بیلن سر پہ پڑ گئے. اثر میں آیا مولوی صاحب, کئی دیں بھی ہے, کئی آج ہی تعریف کر رہی ہے, ماں تو پورا نہیں کی. تو ایسا ہوتا ہے, تو ایسا بھی نہیں کرنا, لحاظ رکھنا, طریقہ دیکھ لیں. موقع ایک بار کر دیا تو ایک بار تھوڑی سی اس میں کمی نکال دو, ہلکی سی. تو یہ شادی کا موقع اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں, آپ طے کرے جا رہے مت کر لیجیے, موقع دے کر کرنا ہے نا. پوچھ لیجیے کون بنے گی بیٹی, اگر بانو آئی ہوئی تو یار تو بہت کھاری لاگ رہی, چرکی لاگ رہی, تو تسلی ہو جاؤ آگے. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دروشی پڑھ لو اس بار, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ.